آج کا مہمان خاص پاکستان ریلوے سیکورٹی ونگ کے نام. آج کے مہمان خاص بنے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر. ان سے ملنے ان کے دفتر پہنچے. السلام علیکم. خیریت سے آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں ہم کر سکتے. شہزاد صاحب، آپ پنجاب پولیس میں کافی عرصہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ریلوے پولیس میں ہیں. کیا فرق ہے؟ دونوں ہی پولیس ہے، ریلوے پولیس بھی اور پنجاب پولیس میں فرق کیا ہے؟ بیسکلی پولیسنگ کا کام تو سیم ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ. ظاہرہ ہم نے جو سی آر پی سی ہے، پی پی سی ہے، اس کے تحت جو لیگل ایکشن لینا ہے اس کو انیشیٹ کرنا ہے، پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر کورٹ میں سبمٹ کرنا ہے، پھر ریلوے کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہے اس کو سیکیور کرنا، سیف گارڈ کرنا ہے. پرائمری رول سیم ہے، لیکن ظاہر ہے آرگنائزیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر ہمارا مینڈیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب پولیس. ہم آپریٹ کرتے ہیں ود ان دی لمٹس آف دی آؤٹر سگنل آف ریلوے اسٹیشن. تو ریلوے اسٹیشن کی جو آؤٹر سگنلز ہیں ان کے اندر جو بھی کرائم ہوگا تو ہمارے وہ ریلوے پولیس کی ڈومین میں آتا ہے. ریلوے پولیس تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آئی جی اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور 7 2 ڈی آئی جیز ہیں. پھر اس طرح ہمارے ایس پیز ہیں، 7 ڈویژنس میں ڈیوائیڈڈ ہے. سندھ پروونس میں 2 ڈویژنس ہیں، 2 ایس پیز ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. کے پی میں 1 ہے، بلوچستان میں 1 ہے، پنجاب میں 3 ہے، 1 پنڈی، 1 لاہور، 1 ملتان. تو اس طرح یہ 7 ڈویژنس جو بنتے ہیں. ہمارے ایک ورک شاپ ڈویژن ہے جو ورک شاپ ہماری سینسٹیو انسپیکشن ان کو دیکھتا ہے. اس ڈویژن میں ہمارے پھر ٹوٹل 49 پولیس اسٹیشنز ہیں جن کا ایریا آف جورسڈکشن پورے پاکستان میں ریلوے کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہاں پہ جو بھی افینس ہوگا، کرائم ہوگا، اس کی ایف آئی آر ریلوے رجسٹر کرے گی، ریلوے اس کی تفتیش کرے گی، ریلوے پولیس، اور پھر وہ کورٹ میں سبمٹ ہوگا. تو جو آپ کا کوشچن ہے کہ پرائمری ہمارا رول ایف آئی آر کی رجسٹریشن افینس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سیم ہے. پھر ہم تفتیش کے بعد کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ریلوے جہاں جہاں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹرینز جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اسکاٹنگ سٹاف چلتا ہے. مسلح لوگ ہوتے ہیں ہر ٹرین میں، اس کی ٹرین کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح کو حادثہ ہو جائے یا ٹرین چلتی ہوئی کے اندر کو وقوع ہو جائے، کوئی واردات ہو جائے یا کوئی لڑائی جھگڑا قتل ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس کا ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے. تو اس حوالے سے پرائمری رول ہمارا سیم ہے، لیکن کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ہیں ریلوے کو کے آپریشن کو اسموتھلی رن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا شہزاد صاحب، ریلوے کے جو زیادہ کس کرائم کا، کس طرح کا کرائم زیادہ ہوتا ہے جو آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں؟ یا کوئی چوری ہوتی ہے ریلوے کے سامان کی، تو کس طرح کی ایف آئی آر؟ ریلوے کے جو اسپیسیفک کرائمس ہیں ایک تو وہی ہیں جس طرح نارمل پولیسنگ میں ہوتا ہے کہ کوئی افینس ہو گیا چوری کے حوالے سے، واردات جس کو ہم رابری کہتے ہیں اس کے حوالے سے، یا کوئی سامان مسپلیس ہو گیا. اسی طرح جو ریلوے مٹیریل کی چوری کی آپ ذکر کر رہے ہیں، ریلوے چونکہ ایک بڑا الیبریٹ ڈپارٹمنٹ ہے، سینسٹیو اس کی انسٹالیشنز ہیں، اس کا مٹیریل بہت زیادہ اس کی پراپرٹی ہے، مٹیریل ہے، انسٹالیشنز ہیں. وہاں سے اگر کوئی ریلوے مٹیریل ہمارے ایریا سے چوری ہو جائے اس کی پھر ہم ایف آئی آر دیتے ہیں. تو یہ تمام آفینسز ہم ڈیل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے، ہماری اپنی ریلوے یونینز ہیں، اس حوالے سے لا اینڈ آرڈر کو ہم نے سیکیور کرنا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم قانون کے تو شہزاد صاحب، جو ریلوے کی ٹریننگ ہے، مطلب پنجاب پولیس کی اور ریلوے پولیس کی ٹریننگ میں کتنا فرق ہے؟ اسی طرح سے جیسے لیڈ وہاں پہ ہے، کرائم فائٹر جو ہوتے ہیں اسپیشلی، اس طرح سے کوئی ٹریننگ میں بھی فرق؟ ہم نے جو ہمارے جو ریلوے کی کمانڈ اسٹرکچر ہے اس میں جو پی ایس پی افسرز آتے ہیں باہر سے، آئی جیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، وہ ظاہر ہے ہماری پراپر ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے انیشیل سروس کے سٹارٹ میں بھی، اس کے بعد بھی تمام ٹریننگ کورسز چل رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا لوور ایشلن ہے وہ ریلوے کے بھرتی ہیں، ان کی ہماری اپنی ایک ٹریننگ کی اکیڈمی ہے والٹن میں، آر پی ٹی ایس ہم کہتے ہیں، ریلوے پولیس ٹریننگ اسکول والٹن. وہ پراپر ایک اسکول ہے جہاں پہ ہمارے فریشرز کورسز بھی ہوتے ہیں اور ریلوے کے اسپیسیفک جو ریکوائرمنٹ ہیں سیکیورنگ اینڈ سیف گارڈنگ دی لائف اینڈ پراپرٹی، لائف آف پیسنجرز اینڈ پراپرٹی آف ریلوے مٹیریل. تو ریلوے انسٹالیشنز کے حوالے سے اس میں ہم اسپیسیفکلی ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اسی طرح جس طرح لیڈ کا کانسیپٹ ہے پنجاب میں، تو ہمارے بھی کیو آر ایف اور لیڈ کا کانسیپٹ موجود ہے. وہ ویل ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، ان کی ٹریننگس ہم مختلف اداروں سے کرواتے ہیں. جو ہمارے سنگلی ڈیم ہے وہاں پہ ان کو ہم ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں. تو ایک پورا
हमारा कंटिजेंट तैयार होता है हर डिवीजन पे, हर बड़े रेलवे स्टेशन पे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी टेररिज्म के हवाले से, सबटाज के हवाले से हो, तो हमारी एक वेल ट्रेंड फोर्स मौजूद है जो इसी हमारी फोर्स का हिस्सा है। आप जब डीआईजी ऑपरेशन लाहौर थे तो आपने बड़े अहम फैसले किए, बड़े लोगों को आपने तब्दील किया जो एक सीट पे काफ़ी सालों से लगे हुए थे। तो इसमें रेलवे में आने के बाद आपने कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आप लाए हैं जिसकी ज़रूरत थी? आप बेसिकली जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का कि एक शख्स या एक इंडिविजुअल किसी जगह लंबा अरसे तैनाती हो तो ज़ाहिर उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और बेशुमार और खामियाँ, कोताहियाँ, खराबियाँ वर्किंग में पैदा हो जाती हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि बहुत लंबे अरसे तक किसी भी शख्स को किसी भी जगह पर तैनात नहीं रहना चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल के मद्देनज़र रखते हुए लाहौर में भी जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने जो पुराने लोग तैनात थे लंबे अरसे से, को कई साल से, 8-8, 10-10 साल, 6-6 साल से जो लोग थे, उनको एक पॉलिसी के तहत हमने चेंज किया था। आपने ऑब्जर्व किया होगा लाहौर में भी उसके बेहतर रिजल्ट आए। तो यहाँ पे भी हमने जो लोग पुराने अरसे से तैनात की पॉलिसी बना के आई सबसे प्रूव करवा के जो लंबे अरसे से लोग तैनात हैं उनको हमने वहाँ से चेंज किया है, शिफ्ट किया है। नए हम बिलीव करते हैं कि जो नए लोग हैं, नया ब्लड है, फ्रेश जो लोग आते हैं उनकी सलाहियतें ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वेल कन्वर्सेंट होते हैं, जो इमर्जिंग नीड्स हैं चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हमने ये चेंजेस यहाँ भी लेके आए हैं और उनके खाता खान ताज बरामद हो रहे हैं। अच्छा, करप्शन जो है वो हर डिपार्टमेंट में होती है, मतलब मुकम्मल तौर पे कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो साफ़ हो। पंजाब पुलिस में भी है, तो रेलवे पुलिस में इस तरह का तासुर भी है कि करप्शन यहाँ पे भी होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं और आपको ऐसी चीज़ें कुछ मिली जब आप यहाँ पे आए थे? जिस तरह आपने बताया, बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि करप्शन चूँकि हमारी सोसाइटी में रच बस गई हुई है और कोई भी चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो इससे मुबर्रा नहीं है। हर जगह पे ये मौजूद है, किसी जगह कम है, किसी जगह ज़्यादा है। तो रेलवे के पॉइंट से हम बात करें रेलवे पुलिस के हवाले से, तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी मैं गलत कहूँगा कि अगर ये कहूँ कि करप्शन नहीं है, करप्शन मौजूद है, लेकिन हम जहाँ पे भी आइडेंटिफाई चीज़ होती है उसको फौरी तौर पर एड्रेस करते हैं। कोई शिकायत आती है उसको थॉरली चेक करने के बाद उसकी बेहतरी की जाती है। इसके अलावा जो हमारे मेन जो इश्यूज़ हैं वो जिस तरह पहले आपने जिक्र किया कि लंबे अरसे की तैनाती भी एक वजह बनती है, उसको हमने ख़त्म किया है। सिमिलरली जो रेलवे स्टेशन की हदूद हैं वहाँ पे वेंडिंग होती है, रेडी वाले वो रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग भी, पुलिस के लोग भी उसमें मिले होते हैं, उनको भी हम SOPs को चेंज किया, ख़त्म करवाया। फिर टिकटलेस ट्रैवलिंग का एक हमारा एलिमेंट है जो करप्शन की एक वजह बनती है कि ट्रेन्स के अंदर लोग, रेलवे का जो ट्रेन का ऑपरेशन होता है वो बेसिकली तो उस ट्रेन का एक इंचार्ज है, जो मैनेजर है ट्रेन का, वो उसको देख रहा होता है सारा, लेकिन साथ चूँकि हमारी स्कॉटिंग टीम मौजूद होती है तो वो मिल के वहाँ पर टिकटलेस ट्रैवलिंग की शिकायत आती है जो अगरचे पहले की निस्बत बहुत कम है, लेकिन जहाँ पे भी हमें इत्तला मिलती है उसको हम सख्ती से ख़त्म करते हैं। सिमिलरली को मटीरियल की चोरी के हवाले से या छालिया गुटखा की स्मगलिंग के हवाले से ये चीज़ें हमें आती हैं, वो कस्टम्स वालों को हमने एक्टिवेट किया है, कस्टम्स के लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बुलाते हैं, रेड करते हैं, वो खुद भी अपना उनका इंटेलिजेंस का सिस्टम है। तो हम इन तमाम जो वजूहात हैं, ये जहाँ जहाँ जिस फॉर्म में करप्शन की शिकायत मौजूद हैं उन पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हमने सख्ती की हुई है और बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पहले से इम्प्रूव हैं और मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल ख़त्म करके दम लेंगे। शहजाद साहब, जो रेलवे स्टेशन है उसके इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं, ये ट्रैफिक का निज़ाम है उसको भी रेलवे पुलिस ही हैंडल करती है। क्या वजह है कि ये सिटी ट्रैफिक पुलिस को क्यों इलाके नहीं दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को इस तरह की शिकायत भी मिलती हैं कि रेलवे पुलिस वाले जो रेडी बान हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं उनसे शायद वो मुआवजा भी या पैसे भी रिश्वत की सूरत में लेते हैं? रेलवे जो स्टेशन लाहौर है इसमें हमने चूँकि एक बड़ा कंजस्टेड एरिया है तो थोड़ा सा ये निगलेक्टेड था, चूँकि रेलवे की ज़्यादा प्रेजेंस है यहाँ पे, कंजस्टेड जगह है ट्रेन्स के हवाले से और अदरवाइज़ भी आप देखें ब्रांडेड रोड है, सर्कुलर रोड है, ये तमाम जो रोड्स हैं इन पर ट्रैफिक जनरली भी बहुत ज़्यादा होता है, बिजनेस सेक्टर भी बड़ी है। जो लाहौर की ट्रैफिक पुलिस है वो ज़ाहिर पूरे लाहौर की इनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये चंद साल पहले फिर रेलवे की ज़िम्मेदारी में दिया गया कि चूँकि रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मौजूद है और रेलवे पुलिस भी मौजूद है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको सर अंजाम दे सकते हैं। उसका ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से, ट्रैफिक फ्लो के हवाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया
البتہ جہاں ریڑھی بانوں کے حوالے سے یا اور کسی قسم کی کرپشن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اس کو بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا زیرو ٹالرنس سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی میل پریکٹس میں انوالو ہو، اور ہم ہر لحاظ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو چینجز ریکوائرڈ ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور بالکل اب کسی کو یہ جو ریلوے کو مانیٹر دیکھتے ہیں لوگ آبزرو کرتے ہیں، ان کو علم ہے ان کی بات کی کافی چیزیں پہلے سے بہتر ہیں، اور مزید جو کمی بیشی ہے ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، جو ریلوے کے لاہور کے پولیس اسٹیشن ہیں، کہتے ہیں اس میں اگر کسی نے ایس ایچ او لگنا ہے تو اس کا بااثر ہونا یا بڑی سفارش ہونا ضروری ایک عام تاثر ہے۔ آپ کے آنے کے بعد تو یہ تاثر یقیناً ختم ہوا ہوگا، تو کیا آپ کے آنے سے پہلے یہ بات درست تھی؟ دیکھیں، ایس ایچ او چاہے ریلوے ڈپارٹمنٹ میں پولیس اسٹیشن جس طرح میں نے بتایا 49 پولیس اسٹیشنز ہیں اکراس کنٹری، وہاں پہ ہو یا پروونشل پولیس کے اندر ہو، تو ایس ایچ او کو کہ ایک کویٹل پوسٹ ہے، اور ذمہ داری کا ایک پورا ایک نظام ہوتا ہے اس کے اندر، اور پوری اتھارٹی لا نے اس کو دی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو اس ذمہ داری کو جو نبھا سکتا ہے اس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، لیکن ساتھ ظاہر ہے سفارش، ہمارا کنٹری ایسا ہے، کلچر ایسا ہے ہمارا کہ سفارش کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم نے اب کو ایس او پیز اور پریکٹس یہ بنا دی ہوئی ہے کہ کسی کو کسی جگہ بھی تعینات ہونے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مٹیریل اویلیبل ہے، جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے، جو لوگ اویلیبل ہیں، ان میں سے بہتر سٹاف کو ہم ایک پالیسی کے تحت چوز کر کے انٹرویو کر کے لگا رہے ہیں۔ ایس ایچ اوز کی بنیادی تعیناتی جو ریلوے کے تھانے کے اندر کرنی ہے، وہ متعلقہ ایس آر پی جس کو ہم سپرنٹ ریلوے پولیس کہتے ہیں، جو ایس پی ڈویژنس کے ہیں، انہوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن ڈی آئی جی آپریشن آفس یا سی پی او کی طرف سے آئی جی آفس سے ہمیں مکمل ایس او پیز بنا کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہیں، اور جہاں کہیں کسی ایس او پی کی وائلیشن ہو یا کوئی خراب شہرت کا آدمی لگائے اس کو فوری طور پہ ہم ریموو کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے کافی سارے بندے جن کی شہرت اچھی نہیں تھی پہلے پہ لگے آ رہے تھے ان کو ریموو کیا، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ الیکشن سٹارٹ کیا۔ تو ہم ایک پالیسی کے تحت یہ کلچر سفارش کا بھی اور جو اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور مزید کوشش ہماری جاری ہے۔ اچھا، آپ اور آپ کے آئی جی ریلوے جو ہیں کیپٹن عارف نواز صاحب، اور آپ دونوں بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، اہم ذمہ داریاں آپ کی رہی ہیں پنجاب پولیس میں، تو آپ کو یہاں پہ ریلوے پولیس میں لانے کی حکومت کی مرضی شامل تھی، منشا شامل تھی، یا آپ لوگوں نے خود یہ ادارہ چوز کیا؟ ایسے ہی ایک پروونس سے کسی دوسرے گورنمنٹ میں، جیسے فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ، کو آنا جانا یہ گورنمنٹل پالیسی ہوتی ہے۔ اس میں آبویسلی وی آر دی امپلائیز آف دی فیڈرل گورنمنٹ، پی ایس پی افسر جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پرائمریلی امپلائیز ہوتے ہیں، تو جہاں بھی گورنمنٹ سمجھتی ہے صوبوں میں بھیجا جاتا ہے یا فیڈرل کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے، تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں تعینات کیا جائے وہاں پہ ریسورسز کو دیکھتے ہوئے بہتری کی کوشش کریں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کسی کی سفارش نہیں مانتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی پولیس میں ہوں، چاہے ریلوے پولیس میں ہوں، چاہے پنجاب پولیس میں ہوں، تو آپ کو کسی مشکل کا سامنا یہاں پہ کرنا پڑا؟ نہیں، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں۔ آبویسلی ظاہر ہے ہمارا کل جس طرح میں نے پہلے کہا معاشرہ ایسا ہے کہ سفارش کا ایک کلچر موجود ہے، لوگ اپنے کام کے لیے کسی بااثر شخص کو، چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی ریکویسٹ سنتے ہیں، ہر ایک سے بڑے احترام سے اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن ہم نے جو ایس او پیز ڈیولپ کر دی ہوئی ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر اسٹاف کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہے اس میں کسی کی دل آزاری ہو، ناراضگی ہو، تو وہ ادارہ پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی نیک نامی ہے، اور جو اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بہتر پرفارم کریں گے، اگر بہتر اسٹاف وہاں بہتر اچھی پوزیشن پہ لگے گا تو ایک گورنمنٹ کے لیے بھی گڈ ول ہوتی ہے، تو ہم کسی قسم کی اس حوالے سے مشکل یا پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، اور ایک ایس او پی کے تحت آپریٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس حوالے سے بعض کا لوگ ناخوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری چونکہ پرائمری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے میرٹ کو اپ ہولڈ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کا بھی بڑا یہ ریزالو ہے کہ میرٹ کے حوالے سے ان کی یہ کمٹمنٹ ہے، تو ہم اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ کی پالیسی پہ کام کریں۔ پھر ہمارے ساتھ وزٹ کے لیے نکلے اور سب سے پہلے پولیس لائن پاکستان ریلوے پہنچے، جہاں جوانوں نے پریڈ سے استقبال کیا
اپنے شہداء سے آشنا کروایا۔ شہزاد صاحب یہ شہدا ہے ریلوے پولیس جس طرح باقی پورے ملک میں پولیس کے جوانوں افسروں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت کے اعلیٰ منصب کے فائز ہوئے، ریلوے پولیس کے بھی 1977 سے آنورڈ جب سے پولیس بنی ہے 33 جوان اور افسران شہادت کے منصب پہ فائز ہو چکے ہیں۔ ان کی تصاویر ہیں، یہ 4 وہ جوان ہیں ہمارے جن کو QPM میڈل جو ہائیسٹ پولیس میڈل ہے، قائد پولیس میڈل گیلنٹری کا، وہ بھی ملا ہے۔ اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے دوران انہوں نے شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور یہ ہمارا فخر ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، اور اس بات کا یہ عہد ہیں کہ ریلوے پولیس اپنے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے پوری طرح چوکنا ہے، چوکس ہے، اور جو ایکٹ کے مطابق ہم نے ریلوے کی پراپرٹی اور پیسنجرز کی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے، اس دوران ہم اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہمیں پاکستان ریلوے کا اسلحہ دکھایا۔ یہ پولیس لائن ہمارا پورا ایک سسٹم ہے، بنا ہوا ہے جی، گورے کے زمانے کی یہ ہے۔ یہ ہمارا کوت ہے۔ اچھا، ویپن جی، یہ ویپنز ہمارے جو استعمال میں ویپنز ہیں وہ سارے ویپنز ہیں جو ہم ہمارے اسٹاک میں بھی ہیں، پھر ہمارے جو ڈویژنز ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ ارشد صاحب بتائیے بریفلی ویپنز کے بارے میں۔ یہ G3 ویپن ہے جی۔ تو شہزاد صاحب یہ تمام جدید اسلحہ ہے یا یہ بھی ریلوے کی طرح پرانے ویپن؟ نہیں، ویپنز ہمارے موسٹلی ظاہر ہے پرانے ہیں، اور لیکن جیسے جیسے ریسورس ملتا ہے وہ نئی ہم ایڈیشن کرتے رہتے ہیں، لیکن پرائمریلی اسٹاک ظاہر ہے پرانا ہے، تو جس طرح ریسورس ملتا ہے ہم اس میں ایڈیشن کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ وہی ویپن ہے جو ویسے بھی پولیس یوز کر رہی ہے، G3 آرمی بھی یوز کر رہی ہے، پولیس بھی باقی صوبوں کی کر رہی ہے۔ SMG بڑا اچھا ویپن ہے، جو اسالٹ ویپن ہے، ڈیفنس ویپن ہے، وہ ہے یوز کر رہے ہیں۔ باقی یہ چھوٹے MP5 پسٹل وغیرہ وہ سارے ہیں، جیسے جیسے ریسورس چونکہ کنسٹرینٹ ہے یہاں پہ، اس حوالے سے یہ ہماری ایک بڑی اچھی گن ہے جو اس کو آپ تھوڑا سا کر دیں، کھول کے دکھا دیں۔ یہ اس کو دیکھ لیجیے، یہ اوپر پنکھا دیکھ لیجیے۔ ہم اس کو اینگل سے فائر کروا سکتے ہیں۔ لائٹ بھی ہے اس میں۔ 45 کے اینگل پہ فائر کر دیتی ہے۔ یہاں آپ کھڑے ہیں، آپ نے فائر ادھر کر رہے ہیں تو اس کو وہ کر کے یہ ایک اچھا ویپن ہمارے پاس ہے۔ شہزاد صاحب جو آپ کی یہ ریلوے پولیس لائن ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کتنی پرانی ہے ہمارا؟ یہ ریلوے پولیس ہماری 1977 کے ایکٹ کے تحت ڈیولپ ہوئی۔ اس سے پہلے GRP تھی، گورنمنٹ ریلوے پولیس، اور چوکیدارہ نظام تھا۔ یہ دو چیزیں مل کے ہمارا سسٹم چل رہا تھا۔ ٹرینز کی سیکیورٹی چوکیدار اور ریلوے اسٹیشن پہ کر رہے تھے، گینگ مینز اور چوکیدار تھے ان کے، لیکن جو اوور آل کرائم کے حوالے سے تھا وہ گورنمنٹ ریلوے پولیس تھی۔ تو یہ اس وقت کی گورنمنٹ ریلوے پولیس کی پراپرٹی تھی، جو پولیس کی پراپرٹی ہے۔ اور پھر جب 1977 میں جوائنٹ ہوا تو وہ یہ پولیس ریلوے پولیس ڈیولپ ہوئی، اس وقت سے پھر ہمارے پاس یہ ہے زیادہ پرانی بجلی آ رہی تھی۔ پرانی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے، سینٹر آف دا سٹی ہے، لیکن چونکہ ریسورس کنسٹرینٹ ہے تو ہم اس کو پراپر ڈیولپ نہیں کر سکے۔ پرپوزلس ہم نے دی ہوئی ہیں، لیکن اوبیسلی گورنمنٹ کے ریسورس کے پوائنٹ آف ویو سے چلتا ہے۔ تو اس میں ہمارے کچھ لائنس میں ماسک ہے، یہ گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ بیرکس بنی ہوئی ہیں، ان بیرکس میں ہمارے جوان رہتے ہیں۔
کچھ کوارٹرز ہیں ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم پالیسی کے مطابق جو ایک سینیورٹی بنتی ہے وہ جس کا نمبر آتا ہے اس کو وہ الاٹ ہو جاتا ہے. تو کتنے لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کتنی نفری آپ کی پولیس لائن میں؟ ہمارے پاس لاہور میں نفری اوور آل، پہلے میں پکچر آپ کو دے دوں کہ 7000 کی اسٹرینتھ ہے ریلوے پولیس کی، جس میں سے 2000 پوسٹیں خالی ہیں اور کئی سالوں سے خالی ہیں. 5000 کے قریب ہمارے پاس پریزنٹ اسٹرینتھ ہے پورے پاکستان کے معاملات دیکھنے کے لیے. لاہور میں ہمارے پاس 700-800 کے قریب نفری ہے، اور اس میں یہاں پہ کچھ لوگ جو رہائش پذیر ہیں وہ لمیٹڈ سی فیملیز ہیں. آپ دیکھیں چھوٹا سا ایریا ہے، کوارٹرس ہیں کچھ 40-50 کوارٹرس میں فیملیز رہ رہی ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے بیرکس ہیں، ان بیرکس میں کچھ جوان ہمارے ہوتے ہیں، باقی اپنے اپنے اسٹیشنس پہ ریلوے اسٹیشن جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ ریلوے اسٹیشن کا ہمارا جو پولیس اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن کے وہ لمبا ایریا ہے. ایک یہاں پہ ہے، ایک رائے بنڈ میں ہے، اسی طرح ایک آگے وزیر آباد ہے، گجرانوالا ہے. تو جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں پوسٹنگ وہاں ان کی رہائش ہوتی ہے. تو یہاں ایک لمیٹڈ اسٹاک ہے ہمارا جو ریزرو کے حوالے سے اور باقی لاہور کی ذمہ داری کے حوالے سے. اچھا بیرکشن میں رہتے ہیں. اچھا، یہ آپ کا گراؤنڈ بھی یہاں پہ موجود ہے، تو کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں؟ ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ ریلوے کا پورا ایک اسپورٹس کا ونگ ہے جس میں ہمارے ریسلرز بھی ہیں، باقی تمام بھی ہیں، اور جو لائنس کے اندر بھی ہم اسپورٹس فیسلٹیز جو ہیں وہ اپنی ساری کی ساری جوانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ان کے فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے جو ہمارا اسپورٹس ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آج کل جب سے یہ کورونا آیا ہوا ہے تو اب چونکہ پورے ملک میں پالیسی کی چیزیں بند ہیں تو وہ وقتی طور پہ رکی ہیں، لیکن ویسے ہمارا ایک روٹین میں وہ ایکسرسائز چل رہی ہے. شہزاد صاحب، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے آئے؟ آپ مطلب کچھ تھوڑی سی ذاتی گفتگو بھی آپ سے کرتے ہیں، کیسے چوائس کیا آپ نے؟ بس یہ میری بیسک ایجوکیشن انجینئرنگ کی ہے. میں انجینئرنگ کے بعد پھر ایگزام دیا CSIS کا، اور اس میں آئی سیکیورڈ 6th پوزیشن پاکستان. پولیس واز مائی فرسٹ پرائرٹی، ٹاپ پرائرٹی. تو پھر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. انیشلی ہمیں ہماری ایلوکیشن ہوتی ہے جو کہ فیڈرل سروس ہے، تو یو سرو انیشلی آؤٹ آف دا پروونس آف ڈومیسائل. پنجاب میرا ڈومیسائل ہے، اور مجھے پھر پوسٹنگ ملی KP میں. تو انیشلی میں نے KP میں سرو کیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پنجاب آئے. تو یہاں پہ پھر مختلف جگہ پہ پنجاب پولیس میں میری پوسٹنگز رہیں، لاہور میں بھی رہیں، فیصل آباد میں رہی، جنیوٹ رہا، میں DP وٹوبہ رہا، میاوالی رہا، مختلف جگہوں پہ. پھر IG آفس میں اسٹاف پوسٹنگز پہ رہا، پھر DG پریشن لاہور بھی رہا. الیکشن کے دوران یہ میرا بریف سا ہے پروفائل پوسٹنگز کے حوالے سے. تو چونکہ فیڈرل سروس ہے، پھر یو ہیو ٹو کیپ آن موونگ فرام ون پروونس ٹو اندر ٹو فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشنز. تو پچھلے سال پھر میں ریلوے پولیس میں جوائن کیا میں. تو اچھا، جو ریلوے پولیس یا پولیس پنجاب پولیس کے جو افسران ہوتے ہیں یا پولیس ملازمین ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بڑا رویہ ان کا یا طبیعت ان کی بڑی سخت ہوتی ہے. تو آپ بھی عام پولیس والوں کی طرح سخت طبیعت کے ہیں، غصے والے ہیں، یا عام لائف میں بڑے سافٹ؟ نہیں، فل ظاہر آپ کی ڈپارٹمنٹ چونکہ پولیس کا ایک ہارڈ کور ورکنگ انوائرمنٹ ہے. یو ہیو ٹو ڈیل ود دا کرمنلز، اور ایک ٹف جاب ہے جو ایک چیلنجز اس کے ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر جابس. اس حوالے سے جنرلی لوگوں کا ایک ہے یہ ویو، اور شاید کسی حد تک درست بھی ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے ذاتی زندگی اور ہوتی ہے، اور آپ کا جو پروفیشنل لائف ہے وہ اور ہے. تو اس حوالے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کر کے چلیں، اور ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے آپ کا کنڈکٹ آبویسلی اٹ شوڈ بی ریسپیکٹفل ٹورڈز دی سٹیزنز، ٹورڈز یور سبارڈینیٹس اینڈ آل دیٹ. لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک سسٹم چلانا ہے، ڈسپلن فورس ہے، اس کے افیئرس کو چلانا ہے. تو یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹ ایٹ سرٹن اوکیزنز. تو شہزاد صاحب، عام لائف میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ہابیز کیا ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھانا اچھا پسند ہے، میوزک پسند ہے؟ ہمارا ایکچولی پولیس کے پوائنٹ سے دیکھیں تو پولیس افسرز کی ایک ہی ہابی رہ جاتی ہے، پولیسنگ اینڈ پلیسنگ، بیکاز اٹس راؤنڈ دا کلاک جاب. یہ ایک بہت ڈپارٹمنٹ ہے. آپ
یہ اپریشیٹ کرنے کی بات بھی ہے. ظاہر ہے ہم تنقید ضرور کر رہے ہوتے ہیں پولیس پہ, کئی جگہ پہ ظاہر ہے پولیس مس بہیو بھی کر رہی ہوتی ہے, ایٹیٹیوڈ کا ایشو بھی ہے, ریسورسز کا بھی ہے, لیکن یہ ایک ہمیں تمام کو بطور سٹیزن میں کہوں گا کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پولیس ایسا واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہے. کوئی اور محکمہ اس ملک کا, اوبیسلی آرمی ایک ہے جو ڈیفینس کر رہی ہے کنٹری کا, وہ بھی ان کی جاب راؤنڈ دا کلاک ہے, لیکن پولیس ہر وقت لمحہ جنگ میں ہے, حالت جنگ میں ہے, اور اس حوالے سے جو پولیس کے ملازمین ہیں, سینئر آفیشلز ہیں, جونیئر آفیشلز ہیں, ان کی لائف موسٹلی اسی کے ریوالو راؤنڈ کر رہی ہوتی ہے. جو باقی ہابیز ہیں وہ بڑی کم, ایسا وقت نہیں ملتا آپ کو, رہ جاتی ہیں. لیکن میں کوشش ہوتی ہے کہ اسپورٹس ساتھ کرتا رہوں, جم اور ایکسرسائز اور واک, اور ساتھ کوئی نہ کوئی گیم. سم ٹائمز آپ کسی ایسی پوسٹنگ ہوتا ہے جس میں ٹائم کم ملتا ہے تو آپ اس کو کم تو جو دے پاتے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جنریٹ رہے آپ کے ساتھ. اچھا, تو آپ کی گھر میں جو ہے وہ وقت کتنا دے پاتے ہیں, کیونکہ جس جاب پہ ہمیشہ یہ ایک واقعی $1 ملین کویسچن ہے کہ پولیس افسرس کو گھر میں وقت بڑا کم دے پاتے ہیں. اسپائی سے لے کے آئی جی تک تمام کی ذمہ داری ایسی ہے چونکہ دے ہیو ٹو بی آن ٹوز, دے ہیو ٹو بی اویلیبل راؤنڈ دا کلاک. تو آپ کا ظاہر ہے اپنی جو پرسنل لائف ہے, ذاتی زندگی ہے, اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, وقت کم دینا پڑتا ہے. آپ کے فیملی بچے تھوڑا سفر کرتے ہیں اس حوالے سے, لیکن ظاہر ہے اس ڈیوٹی نیشنل کاز ہے, نیشنل ڈیوٹی ہے, اور جب آپ نے اسے جوائن کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ڈیوٹی آرز ختم ہو گیا اور وہاں پہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشن ہے, تو یو ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. سرٹن ڈیز ایسے بھی آپ کی لائف میں آتے ہیں کہ آپ کو 2-3 دن مسلسل آپ کو کام کرنا پڑتا ہے وداؤٹ اینی بریک, اور ایوننگ آورس تو آپ کے وہ فری ہوتے ہی نہیں موسٹ آف دا ٹائم. بہرحال یہ ایک لائف اسٹائل ہے جس میں پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, لیکن دار ہے وہ جو بات آپ کی آبزرویشن ہو جائے ہے کہ اس میں فیملی لائف بندے کی ڈسٹرپٹ ہوتی ہے, سفر کرتی ہے, ٹائم آپ کو کم مل پاتا ہے. تو شہزاد صاحب, جو آپ سوچ کے ڈپارٹمنٹ میں, اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے, اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد تھا اس شعبے کو چوز کرنے کا, اس میں آپ کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے, ذاتی طور پہ بھی میں کوشش کرتا ہوں, تمام لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ جو سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں وہ لے کے آئیں. آپ نے ظاہر اپنی کنسٹرینٹس بھی دیکھنی ہے, ہیومن ریسورس کنسٹرینٹس بھی دیکھنی ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی دیکھنی ہے, جاب ریکوائرمنٹ بھی دیکھنی ہے. آپ جس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کی کلچر اور صورتحال, گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھنا ہے, اور ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے امپرومنٹس لے کے آنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر امپرومنٹ کی بہتری گنجائش ہر لمحہ ہر لحظہ موجود ہوتی ہے, اور لیکن کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی, اور اس میں کامیابی حالات آتی ہے. آپ کو مرضی کی پوسٹنگ کبھی لینے کی خواہش ہوئی؟ لیکن ایک پوسٹنگ ٹرانسفر دیکھیں, بیکاز یو آر اے گورنمنٹ سرونٹ, یو ہیو ٹو آپریٹ ایز پر دی ڈیسیژنز آف دا گورنمنٹ. آپ خود بھی ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں, ایک بڑے نون ادارے میں میڈیا کے, تو آپ کو ہر ٹائم پہ اپنی چوائس کی چیزیں نہیں ملتی. پوسٹنگس بھی اور ایون سبارڈنیٹ اسٹاف, کولیگس, یہ وہ, تو آپ نے انہی انوائرمنٹ کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اور مرضی کی پوسٹنگ میں سمجھتا ہوں کوئی ایز سچ بندے کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پہ بھی آپ کو آپ کا سینئر یوٹیلائز کرے, بہتر سمجھے آپ کی صلاحیتوں کے مطابق, وہاں پہ آپ پرفارم کریں. یہی اس آفیشیل کا, آفسر کا کمال ہوتا ہے کہ جس حالات واقعات میں آپ کو ذمہ داری دی جائے اس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے بہتر سے بہتر پرفارم کر کے دکھائیں. پھر اپنے ایریا میں آنے والے پولیس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیلپ ڈیسک کا جائزہ لیا. یہ ہمارا پولیس ہیلپ سینٹر ہے, یہ پرائمریلی لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس کو ریلوے پولیس اس کو مین کرتی ہے. یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو,
कोई टिकट का प्रॉब्लम हो, कोई उसको सिक्योरिटी थ्रेट हो, कोई बदतमीज़ी का एलिमेंट हो, किसी का सामान गुम हो जाए, किसी का बच्चा आगे पीछे हो जाए या और किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, तो वो एक डेडिकेटेड हमारा ये डेस्क मौजूद है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो आ सकते हैं। यहाँ पे उनको वो वहाँ पे आएगा, आके अपना इशू बयान करेगा और उसको मदद की जाएगी। साथ ही हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे अनाउंसमेंट करते रहते हैं कोरोना के हवाले से SOPs की, कि उनको आप फॉलो करें और उस हवाले से ताकि लोगों को याद दहानी रहे वो इम्प्लीमेंट करें। तो शहजाद साहब, जो SOP पे अमल दरामद करने का तरीकाकार है, जो पैसेंजर्स आते हैं, लोग आते हैं, किस हद तक इस पे अमल दरामद हो रहा है? लोग ताउन कर रहे हैं? लोग ताउन कर रहे हैं जी। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी सिवियरिटी का भी अंदाज़ा है। शुरू में लोगों ने जनरली जिस तरह हमारे पब्लिक का रिस्पांस था कैजुअल लिया, लेकिन अब लोग ज़िम्मेदारी से अब आपने ऑब्जर्व भी किया, इस वक्त 300-400 के करीब बंदा मौजूद है रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर्स में अगली ट्रेन के इंतज़ार में। तो आप देख रहे होंगे कि तमाम ने मास्क पहने हुए हैं, और किसी के नहीं होता तो उसको हम गाइड करते हैं। इवन रेलवे अथॉरिटी से मास्क भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इंश्योर करते हैं इस चीज़ को कि मास्क जरूर पहना हो और मुनासिब फासले पे बैठे हो। इसके अंदर अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, CCTV कवरेज, जो हमारा जो पुलिस ऑफिशियल है बैठे बैठे अपना काम करते रहे, वो स्क्रीन्स और कैमरों की मदद से हर लम्हा हम रेलवे स्टेशन के ऊपर मुसाफिरों की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी के हवाले से मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और किसी किस्म की ऐसी कोई मशकूक एक्टिविटी हो तो फौरी तौर पे यहाँ से इतला दी जाती है। कल का जो पुलिस है वो उसको फौरी तौर पे देखती है, चेक करती है, कोई सामान हो या कोई किसी की मूवमेंट सस्पिशियस हो या कोई ऐसे लॉस एंड फाउंड के हवाले से हो। तो आप ये देख रहे हैं मुख्तलिफ कैमरेज लगे हुए हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस पे हम तमाम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये राउंड द क्लॉक सिस्टम। साहब, ये 24 आवर मॉनिटरिंग की जाती है और इस पे मतलब माहाना आप कोई रिपोर्ट इस पे होती है कि किसी का सामान गुम हुआ है या किसी का बच्चा, वो हमारा पूरा एक डाटा बैंक बना हुआ है। उसमें हमने पिछले 2 साल में मोर देन 1 लाख लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है। ये चूँकि स्टेशन है, रश है, बच्चे आगे पीछे हो गए, सामान किसी का रह गया, ये चोरी हो गया या कोई भूल गया और वापस आया, तो जो जिस लोग भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, किसी को चीज़ मिलती है तो यहाँ पे हमें दे जाते हैं, हम उसको फौरी रिकॉर्ड करते हैं और यूँ ही को लेने वाला आता है उसको एड्रेस मिल जाए, नाम पता मिल जाए, खुद उससे कांटेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ जो बंदा आता है वो अपना निशानी बता के उसको चीज़ वापस कर दी जाती है और पूरा इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है मंथली और एनुअली। हम और लोगों ने इस सर्विस को बड़ा अप्रिशिएट किया जब से कि हमने स्टार्ट की हुई है। लॉस एंड फाउंड के हवाले से, पुलिस डेस्क हेल्प के हवाले से और मॉनिटरिंग के हवाले से तो काफ़ी हमारे जो पब्लिक फैसिलिटेशन है उसमें बेहतरी है। ये हमारी ये व्हील चेयर की सर्विस ये है कि हम पुलिस डेस्क में व्हील चेयर्स खुद अरेंज हमने करके रखी हुई है। कोई ऐसा पैसेंजर जिसकी नीड्स हो ट्रेन से उतरते हुए चढ़ते हुए, तो हमारा पुलिस का जवान उसको रेलवे के लोग भी हमारे हेल्प करते हैं, मिल के हम उसको ट्रेन पे चढ़ने में या उतरने में मदद की ज़रूरत हो, स्पेशल नीड्स हो तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। व्हील चेयर्स हमारे वहाँ मौजूद आइसोलेशन वार्ड दिखाई। ये हमने कोरोना के हवाले से आइसोलेशन वार्ड डेवलप किया हुआ है। ये आइसोलेशन वार्ड प्राइमरीली इसलिए है कि कोई पेशेंट आइडेंटिफाई होता है टेम्परेचर के हवाले से या उसकी तबीयत की ख़राबी के हवाले से, तो फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल भेजने से पहले हम सब फौरी तौर पे आइसोलेट कर दें। एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कमरा है, आगे उसका सारा वॉशरूम का सिस्टम है और यहाँ पे हम उनको रखने के बाद फिर फौरी तौर पे आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी रेलवे पुलिस ने ही ये रेलवे अथॉरिटीज़ ने किया है। ये रेलवे बेसिकली जो हमारे स्टेशन मैनेजर हैं, जो DS लाहौर हैं, जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं, ये उनका डोमेन है, वो करते हैं, लेकिन पुलिस आ रहा है उसमें सारी की सारी हेल्प कर रही होती है, पेशेंट को लाना लेके जाना करना तो सारा। तो एक बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटी हमने दी हुई है कोरोना के पेशेंट्स को फौरी तौर पर लुक आउट करने। और अपने अमले से अवाम में मास्क तकसीम करवाए। अच्छा, ये मास्क भी जो है वो रेलवे पुलिस की जानिब से या रेलवे की जानिब करते से हैं। जब
तो वो से मोस्टली मुसाफिर पहन के आते हैं, लेकिन अगर किसी ने ना पहना हो तो हमारे पास ये मौजूद होते हैं, हम उनको देते हैं ताकि ये SOP की रिक्वायरमेंट पूरी हो और लोगों की जो सेहत है उसको जितना तक मुमकिन है महफूज किया जा सके। तो शहजाद साहब, मेरा ख्याल है कोरोना की वजह से जिस तरह पंजाब पुलिस को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, इसी तरह से रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई। बड़ी जिम्मेदारी बढ़ी है, क्योंकि हमारा पंजाब पुलिस का तो एक बड़ा फैला हुआ मैंडेट होता है। हम एक लोकल एरिया में होते हैं, वहाँ रश ज़्यादा होता है, ट्रेन भी एक इनक्लोज इन्वायरमेंट है, उसके अंदर भी हमारे जो ट्रेनिंग स्पॉट है वो साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, डब्बे के अंदर कंजेस्टेड माहौल होता है, तो उनको अपनी भी हिफाजत करनी पड़ती है, मुसाफिरों को गाइड करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन भी एक इनक्लोज प्रेमिसेस है, तो यहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी हाजिर दिमागी की ड्यूटी है जो सर अंजाम दे रही है रेलवे पुलिस, और बड़ी एहसन तरीके से बच्चे हमारे लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए इस नेशनल कॉज में वो आगे हैं। शहजाद साहब, आप DAG रेलवे पुलिस हैं, तो कभी आपने इस ट्रेन में सफ़र किया है? जी, मैंने ट्रेन में सफ़र किया है, क्योंकि ट्रेन हमारा मेन मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, इंस्पेक्शन पे विजिट पे जाते हैं, यहाँ तो ये ट्रेन आ रही बनानी के नाले। हाँ, ये और इंस्पेक्शन ये किस नोयत की मतलब? ये इंस्पेक्शन हम चूँकि हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, रेलवे हमारे दफातर हैं, या किसी इंक्वायरी हो जाए या डीरेलमेंट हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी इंक्वायरी के हवाले से जाना पड़ता है। रूटीन की हमारी चेकिंग होती है कि हमने अपनी जो SOPs हैं, हमारे दफातर हैं, वहाँ पे क्राइम के हवाले से वो एक मॉनिटरिंग का एक निज़ाम बना हुआ है, उसके तहत हम सफ़र करते हैं, उस जगह जाते हैं, जाके वहाँ पर विजिट करते हैं। और जो आपकी ट्रेन में पुलिस वाले तैनात होते हैं या मौजूद होते हैं, अब वो ट्रेन के अंदर भी SOPs जो कोरोना का है, ट्रेन के अंदर भी SOPs पे अमल करवाते हैं। स्टेशन पे बंदे चढ़ गए, फिर हमने जो रखा हुआ है कि हम आजकल ट्रेन 60% पे चला रहे हैं सर, 60% के ऊपर हम उनकी ऑक्यूपेंसी है 60% दे रहे हैं। यानी अगर लेट से ट्रेन में 200 बंदे की बैठने की जायज़ है तो 120 टिकट सिर्फ इशू होंगे, ताकि फासले पे लोग बैठें, उसको इंश्योर करना है ताकि लोग इकट्ठा जमघटा लगा के ना बैठें। तो ये तमाम चीज़ें हम वो कर रहे होते हैं। और जब गाड़ी रुक जाती है, इसकी क्लीनलीनेस का इनका मैकेनिज्म है, स्प्रे क्लीनलीनेस वो सारा करने के बाद जब मुसाफिर डिसलॉज हो जाते हैं, नए बैठने से पहले वो एक बेसिक फंडामेंटल सफाई का वो सारा। ये हमारा पुलिस स्टेशन है जी, शिकायत बॉक्स देख लेंगे हमारा, शिकायत बॉक्स में किसी को कंप्लेंट है तो उसमें कर सकता है। ये हमारा मेन थाने की बिल्डिंग है, उसमें मॉरल का कमरा है जिसमें हम जा रहे हैं। मॉरल यहाँ मौजूद है, थाने का हमारा सिस्टम है, ये रजिस्टर रोज नाम से चल रहा है, सारी की सारी डिटेल हमारे ड्यूटी पर लोग मौजूद हैं पीछे। तो शहजाद साहब, ये काफ़ी बड़ा एरिया है इस रेलवे स्टेशन का जो थाना है, इसकी हदूद काफ़ी वसी है। ये थाना चूँकि हमारा थाना रेलवे के ऑपरेशनल ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये वो जिस तरह प्रोविंशियल पुलिस के थाने वो तो थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन हमारा ये थाने की हदूद काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, चूँकि हमने पूरे पाकिस्तान को 49 पुलिस स्टेशन में डिवाइड किया हुआ है, तो उस हवाले से फिर हमने एरियाज़ डिवाइड किए हुए हैं। इसका एरिया स्टार्ट होता है जी कहाँ से? लाहौर से लाला मूसा, लाहौर से साहिबाल, लाहौर से साहिबाल और लाहौर से दूसरी तरफ लाला मूसा। तो ये हमारा लाहौर, ये तो आपके डिवीज़न की होगी ना, ये डिवीज़न की, लाहौर डिवीज़न की, ड्राइव एंड से लेके मुरीद के तक ये हमारा लाहौर। इस दौरान ट्रेन के ऑपरेशन के दौरान या रेलवे की प्रॉपर्टी पे कोई ऑफेंस होता है तो वो ये थाना रजिस्टर करेगा और उसके बाद। अच्छा, और इस थाने की जो पुलिस है, ये पेट्रोलिंग किस तरह से इनकी, आपकी पेट्रोलिंग मतलब रेलवे पुलिस की पेट्रोलिंग? वो मैंने जिस तरह पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रेन जब चलती हैं तो स्कॉटिंग स्टाफ उनको बोलते हैं, हर ट्रेन में 2, 4, 6 डिपेंडिंग अपॉन साइज जो ट्रेन हमारे मसल्ला लोग मौजूद होते हैं जो ट्रेन की सिक्योरिटी ड्यूरिंग मूवमेंट देख रहे होते हैं, या ऑफेंस होता है तो उसको फिर वो रिपोर्ट करते हैं। जो हमारे प्रेमिसेस हैं, जैसे ये रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ मौजूद होती है, इस तरह बाकी जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ मौजूद होती है, चौकियात होती हैं, तो वो उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारी कॉलोनीज़ हैं, बड़ी बेव गार्डन कॉलोनी है, इस तरह बाकी जगह हैं, वहाँ पे भी हमारी स्टेशन स्ट्रेंथ होती है। तो जहाँ जहाँ उनकी स्टेशन बड़ी जगह हैं वहाँ पे हमने डिप्यूट किया हुआ होता है, ट्रेन के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि रोड्स के ऊपर तो है नहीं हमारा, ट्रेन के ऊपर है, तो ट्रेन की मूवमेंट के दौरान जो ट्रेन की स्कॉटिंग ड्यूटी है वो लुक आफ्टर कर रही होती है। जहाँ पे हमारा स्टेशन स्टाफ है या इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे अलग सिक्योरिटी का हमारा स्टाफ है। रेलवे स्टेशन यहाँ से मुरीद के गुजरांवाला से लेके
ड्राइव एंड तक ये पूरे का पूरा जो ट्रैक का एरिया है ये हमारा वो इस रेलवे स्टेशन की हदूद में आता है। और ट्रेन की हालत और उसमें SOPs का जायजा लिया। ये हम इंश्योर करते हैं कि टिकटें भी कम इशू हुई हैं, उस हवाले से अभी चूँकि पैसेंजर्स आ रहे हैं तो ट्रेन पहुंची है। कोटा फिर फैसलाबाद होता है ना सर। कुछ का फैसलाबाद होता है। इस तरह ये बच्चा एक बैठा हुआ है, एक सीट पे एक आध और आ जाएगा, साथ बैठ जाएंगे। इस तरह ये दो लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा फासले पे मेंटेन करके अपने आप को कर रहे हैं।